ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انجن ہوتا ہے۔ ہم جب بھی کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو اس کی اگرچہ حالت اچھی ہو لیکن ہمیں پتہ ہو کہ اس کا انجن درست نہیں ہے تو ہم وہ گاڑی کبھی بھی نہیں خریدتے۔ اگر ایسی گاڑی ہو، ایسی مشینری ہو کہ اس کی باہر سے حالت اگرچہ اچھی نہ ہو لیکن اس کا انجن اچھا ہو تو اس گاڑی کی، اس مشینری کی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان ہے نا، انسان یہ باہر سے جیسا مرضی ہو، اس کا انجن اچھا نہیں تو کوئی اچھا نہیں۔ اب انسان کا انجن کیا ہے؟ انسان کا دل۔ یہ جو انسان کا دل ہے نا، یہ انسان کا انجن ہے۔ اگر یہ درست نہیں تو پھر انسان کی یہ ظاہری خوبصورتی درست نہیں ہے۔ اگر انسان کا دل اچھا ہے، اگرچہ ظاہراً رنگ جیسا بھی ہے لیکن وہ انسان بڑا اچھا ہے یار۔ دل کا اچھا ہونا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دل ویسے بھی ظاہری طور پہ دیکھے یا اس کو باطنی طور پہ، روحانی طور پہ دیکھے، اس دونوں زندگیوں کے اندر، دونوں نہج کے اوپر دل کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں جو اللہ سے انہوں نے کی، اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ جس دن اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یا اللہ وہ قیامت کا دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کی کثرت کام آئے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن جو چیز کام آئے گی، جس کی بخشش کی جائے گی، جس کو کامیابی ملے گی، وہی بندہ ہوگا جو اللہ کے حضور سلامت دل لے کر پہنچا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ سلامت دل کس کا ہے؟ جس کے دل میں عقیدہ توحید ہو، شرک نہ ہو، جس کے دل میں عقیدہ رسالت ہو، بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، جس کے دل کے اندر قرآن پر ایمان ہو، قرآن کے بارے میں شک نہ ہو، وہ اچھے عقیدے والا، اچھے نظریے والا، اس کا دل قلب سلیم ہے۔ جس کے دل کے اندر ایمان والوں کی محبت ہو، کسی مسلمان کا حسد ہو، بغض ہو، نفرت ہو، وہ دل قلب سلیم نہیں ہے۔ قلب سلیم اسی کا دل ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو اور اللہ کو ماننے والوں کی محبت ہو، اس کا دل قلب سلیم ہے۔ اور جو ایسا خوبصورت دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سمجھو اس کی بخشش ہو گئی۔ اب دل کی اہمیت اس سے بھی اندازہ لگائے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، واموالکم، اور نہ ہی تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے کہ بھئی اتنا سخی، اتنی سخاوت، اتنا سونا، فرمایا اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک کافر ہے، اس کا دل اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایمان والا دل ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ایمان نہیں، وہ لاکھوں روپے سخاوت کر دے، لاکھوں روپے غریبوں میں خرچ کر دے، اللہ کریم اس کے مال کو نہیں دیکھتا۔ لیکن ایک مومن ہے جس کے دل میں ایمان موجود ہے لیکن وہ 1 روپیہ بھی خرچ کر دے تو کافروں کے لاکھوں کروڑوں پہ اوپر ہے، اس کا 1 روپیہ ہی بڑا۔ اللہ مال نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے۔ دل اچھا ہے تو عمل میں بڑی ہی پرواز ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کی اہمیت کے حوالے سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، فرمایا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے نا تو سارا جسم ہی ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے، دل ہے۔ اگر اس کو ظاہری معنی پہ بھی لیں تو آپ دیکھیں کہ جسم کے طور پر اگر دل ٹھیک نہیں تو انسان کا سارا جسم ہی بیمار ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ اگر دیکھیں۔ اسی طرح روحانی طور پہ جس کا دل ٹھیک نہیں اس کی ساری روح بیمار ہوتی ہے یار۔ تو دل کو ٹھیک کرنا، دل کو صاف کرنا، دل کی صفائی کرنا، اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اور آپ دل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکثر ان یقولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے،
اکثر حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے۔ دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں۔ قلب کا معنی ہوتا ہے جو بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جناب مجھے فلاں سے نفرت ہے اور میں اپنی نفرت پہ ڈٹا ہوا ہوں، یاد رکھیں وہ دل نہیں ہے، دل تو وہ ہوتا ہے جو بدلتا ہے۔ آج غصہ ہے تو کل نرمی آئے گی، اگر غصہ ہی رہتا ہے بندے کو نرمی نہیں آتی، وہ دل نہیں، وہ پتھر ہے۔ دل اس کو کہتے ہیں جو بدلتا ہے، آئے روز وہ بدلتا ہے، آئے روز اس کے نظریات بدلتے ہیں، آئے روز اس میں محبت اور نفرت کے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کر۔ اب یہ دعا حضور کیا کرتے، ثبت قلبی علی دینک۔ اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو زبان میں اللہ سے مانگ لیا کریں کہ یہ دعا کرنا سنت ہے اور حضور کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کا سوال دیکھو اور سرکار کی دعا دیکھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا نبی اللہ آمنا بکا وبما جئت بہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لے آئے، جو کچھ آپ شریعت لے کر آئے ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ فہل تخافوا علینا، کیا ابھی بھی آپ کو ہم پر کوئی خوف ہے؟ کیا ابھی بھی کوئی خوف ہے کہ ہم دین سے پھر جائیں گے یا ہمیں کوئی گمراہ کر لے گا؟ کیا ابھی بھی خوف ہے؟ اب یہاں پہ انداز دیکھو، سرکار اپنے دل کے لیے بات کر رہے ہیں، اپنے دل کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرا دل اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ لیکن انس بن مالک کہتے ہیں، حضور کیا آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے؟ کیونکہ انس بن مالک کو پتہ تھا جس دل کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے وہ دل نہ گمراہ ہو سکتا ہے، کبھی ڈگمگا نہیں سکتا ہے۔ یہ حضور جو دعا کر رہے ہیں اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے دلوں کے لیے دعا کیا کرو۔ تو انس بن مالک کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہمارے بارے میں ابھی بھی آپ کو خوف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس بن مالک، ہاں مجھے تمہارے بارے میں ابھی بھی اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہارے دل میں دنیا نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج 4 نمازیں کیا پڑھ لیں، ہم سے بڑا صوفی اور ولی کوئی نہیں۔ وہ لوگ کہ جن کی تعریفیں، جن کی شانیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کی سلامتی کی دعا کیا کرو، اپنے دل کی حفاظت کی دعا کیا کرو۔ میرے اللہ کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا، اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ کی انگلیاں جسم سے وہ پاک ہے، اب انگلیاں کیسی وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ فرمایا انسان کا دل قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جب چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ دل جب چاہتا ہے اللہ پھیر دیتا ہے، اس لیے وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ تو یاران محترم برادران اسلام، اس حدیث پاک سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ دل کی اہمیت، دل کو مستقیم رکھنا، دل کی صفائی کرنا، دل کی اصلاح کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھیں پھر دل کو جسمانی طور پہ بیماری ہو تو اس کا علاج بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان کر دیا، روحانی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی حضور نے بیان کر دیا۔ صحابہ میں بعض محققین نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ کائنات میں سب سے پہلا دل کا اٹیک، لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، بعض محققین کہتے ہیں دنیا میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا تھا، بلکہ صحابہ میں یہ پہلا واقعہ ہوا کہ جس صحابی کو دل کا دورہ ہوا، جس کو دل کا عارضہ لاحق ہوا، وہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور علیہ السلام کے ماموں لگتے ہیں۔ یہ اس قبیلے سے تھے جس قبیلے سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال مرضت مردن، میں بیمار ہو گیا، اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول تشریف لائے، یعودنی، میری عیادت کی، فوضع یدہ بین صدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری سینے پر، میری چھاتی پر اپنا دست رحمت رکھا، اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا۔ کیسا وہ بیمار اور کیسی یہ بیماری ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عیادت کے لیے خود مصطفیٰ آئے ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست رحمت سینے پہ رکھا۔ کہتے ہیں حتی وجدت بردہا علی فؤادی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔
ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، بحر موج سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے میرے دل میں حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی۔ فقالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکا رجل مفعود، فرمایا کہ یہ جو ہے نا سعد بن ابی وقاص، اس کو دل کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ دل کا مریض ہو گیا ہے، اس کو دل کا مسئلہ ہے۔ آج پتہ نہیں کتنی کتنی مشینیں لگا کر پتہ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بندے کو دل کا فلاں مسئلہ ہے، لیکن وہ کیسی نبوت کی مشین تھی یار، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، بتا دیا دل کو یہ مسئلہ ہے۔ بس یہی نہیں بتایا کہ مسئلہ یہ ہے، علاج بھی عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ائتل حارثہ، اس کو نا حضرت حارث کے پاس لے جاؤ۔ یہ جناب حارث کون تھے؟ یہ قبیلہ بنو ثقیف کے اندر ایک طبیب تھے، حکیم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حارث کے پاس سعد بن ابی وقاص کو لے جاؤ اور میرا پیغام دینا۔ طبیب کے پاس بھی بھیجا، پھر دوائی بھی خود ہی ارشاد فرما دی۔ فرمایا کہ اسے کہنا کہ مدینہ المنورہ کی 7 عدد اجوا کھجوریں گٹلی سمیت پیس کر کوٹ کر اس کا لیس بنا کر سعد بن ابی وقاص کو پلا دے، اللہ شفا عطا فرما دے گا، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری کوئی بیمار آقا اس کا بھی علاج کرتے، اس کا بھی، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں طب نبوی پہ بے شمار کتابیں ہیں۔ ہمارے لوگ نا یہ کتابیں پڑھ کر یا ایسی روایتیں سن کر علاج اپنا شروع کر لیتے ہیں۔ جو بھی علاج ہے نا طبیب سے پوچھ کر، طبیب سے پوچھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھجوریں کھلانے کا حکم دیا، لیکن طبیب کے پاس بھی بھیجا، طبیب کے پاس بھی۔ اب کوئی یہ روایت سنیں اور جس کو دل کا مسئلہ ہے وہ گھر جا کے اجوا کھانی شروع کر دے، آگے اس کو شوگر بھی ہو تو اور مسئلہ بن جائے۔ کل میرے سر پہ جی خطیب صاحب تسی بیان کیتا سی، بھائی طبیب سے پوچھ کر، ڈاکٹر سے پوچھ کر، جیسا مرض ویسی دوا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ بخار نہیں جاتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ٹھنڈے پانی سے غسل دو، اس کو ٹھنڈے پانی سے نہائے۔ اب بخار ہے، ٹھنڈے پانی سے نہانے کا حکم دیا۔ اسی طرح پھر ایسا بھی بیمار حضور کے پاس لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو گرم چیزیں کھلاؤ، اس کو گرم بستر دو، گرم بستر دو۔ جیسی بیماری ہوگی نوعیت ویسا علاج ہوگا۔ تو خیر مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی اتنی اہمیت کہ ظاہری طور پر بیمار ہو جائے اس کا بھی علاج، ہاں ایک علاج دل کا میں بتا دیتا ہوں جو سب کو کرنا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اول آخر درود پاک 111 مرتبہ اپنا دایاں ہاتھ دل کے اوپر رکھ کے سبحان اللہ و بحمدہ 111 مرتبہ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت پڑھ لے، انشاءاللہ وہ دل کی بیماریوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں امید رکھے کہ وہ اپنے نام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح روحانی علاج بھی حضور نے بیان کیا کہ اگر دل کو روحانی مسئلہ بن جائے، وہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء، فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ دبا، یہ ہے روحانی بیماری۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اللہ کریم اس کے دل کو پھر سے پاکیزہ کر دیتا ہے، اس کا وہ جو کالا نقطہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ بندہ جو گناہ پہ ڈٹا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، فرمایا ایسے بندے کا جو وہ کالا نقطہ ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ غلاف کی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کسی کتاب کے اوپر غلاف، رضائیاں آج کل سردی کا موسم رضائی کو غلاف چڑھاتے ہیں، تو غلاف کیا ہوتا ہے؟ پوری رضائی کو ڈھانپ لیتا ہے۔ فرمایا وہ کالا دبا بھی انسان کے سارے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، سارے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور فرمایا اسی کو زنگ کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ کریم نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ ان کے دلوں پر ان کے عملوں کا زنگ ہے۔ فرمایا وہ زنگ کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کا وہ وبال، یہ کالا نقطہ۔ تو بھائی روحانی بیماری ہو گئی، اگر گناہ ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، اس سے انسان کے دل کو اللہ پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اور دلوں کی اصلاح کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دل کی اہمیت جسمانی طور پہ روحانی طور پہ بہت زیادہ ہے، اور اس دل کی اہمیت کو سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان للہ فی الارض اوانی
الا وہی القلوب، فرمایا خبردار، زمین میں یہ جو دل ہے نا انسان کا دل، فرمایا یہ اللہ کے برتن ہے، برتن، یہ زمین میں اللہ کے برتن ہے انسان کا دل۔ آپ دیکھیں آپ کے گھر میں اگر کوئی برتن گندا ہو آپ اس میں کوئی چیز نہیں ڈالتے کیونکہ یہ برتن گندا ہے۔ اسی طرح جو دل گندا ہوتا ہے نا اس میں اللہ اپنی تجلی کا نور نہیں ڈالتا، اپنی تجلی کا نور نہیں ڈالتا۔ جس کا برتن صاف ہوگا، دل صاف ہوگا، اسی دل کے اندر اللہ کریم اپنی تجلی کا نور ڈالتا ہے، اور ضرور ڈالتا ہے وہ، کیونکہ برتن ہی اللہ نے بنایا اس لیے کہ اپنی تجلی کا نور ڈالنے کے لیے۔ اب فرمایا کہ سب سے محبوب ترین اللہ کو دل کون سے ہیں، سب سے پسندیدہ برتن اللہ کے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ فَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ أَرَقُّهَا، فرمایا اللہ کریم کو سب سے زیادہ محبوب دل وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ نرم دل ہوگا وہ دل اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، وہ دل اللہ کو پسند ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی میرا پارا تو ہائی ہو جاتا ہے، ہاں میرے اگے تو کوئی ڈٹ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، نہ، فرمایا نرم دل، رقیق دل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا وَأَصْفَاهَا، اللہ کریم کو سب سے زیادہ صاف ستھرا دل پسند ہے، صاف ستھرا دل۔ آج کل نا جو بندہ داڑھی رکھ لے، سر پہ ٹوپی رکھ لے نا، ہم اس کو کہتے ہیں صوفی کہتے ہیں۔ یہ صوفی لفظ اسی حدیث سے نکلا ہے، اصفاہا، صفا کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا، صفائی۔ صوفی اس کو کہتے ہیں جس کا دل تمام ناپاکی سے صاف ہوتا ہے، اس کو صوفی کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ ہم تو ہر بندے کو صوفی، جو وہاں پہ چونک و چرائے میں کھڑے ہو کر غیبتیں کرے ہم اس کو بھی صوفی، جو گھر میں جا کر کیبل کے آگے بیٹھے ہم تو اس کو بھی صوفی، جو بھائی نماز بھی نہیں جس کو پڑھ نہیں آتی ہم اس کو بھی صوفی۔ صوفی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ہر ناپاکی سے پاک ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کو پاک دل سب سے زیادہ پسند ہے، اور فرمایا وَأَصْلَبُهَا، اللہ کریم کو سب سے زیادہ مضبوط دل پسند ہے، جو مضبوط، نیکی پہ مضبوط، نیکی پہ استقامت، یہ دل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور یاران محبت، برادران اسلام، اگر اس پوری امت کے اندر سب سے زیادہ مضبوط دل دیکھا جائے نا تو خدا کی قسم نام سامنے ابو بکر صدیق کا ہی آتا ہے۔ بولو اور محبت سے بولو ذرا، ہاں کیسا نیکی پہ ڈٹے ہوئے، وہ غار کو یاد کرو، جو انسان ایک سوئی کے نکے سے تڑپ جاتا ہے نا یار، وہی بشر، وہی انسان ہے۔ سانپ ڈنگ مارتا ہے اور بار بار مارتا ہے، لیکن نہ آپ ہلتے ہیں، نہ اٹھاتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں۔ یہ ہے نیکی پہ ڈٹا ہوا دل، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ ہے مضبوطی والا دل، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جو صاف دل ہوتا ہے نا، اس دل کی بھی بڑی اونچی پرواز ہوتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہ ایک غزوے سے واپس تشریف لائے، رستے میں ایک جگہ پر حضور کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے صحابہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت مدینے میں ہیں، اپنے بستروں میں ہیں۔ فرمایا جتنا ثواب میدان جنگ میں شہید ہونے کا نا، اللہ اتنا اجر ان کو بستروں میں ہی عطا کر رہا ہے، اللہ بستروں میں ہی ان کو شہادت کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ وہ بستروں سے نکلے، نہ وہ میدان جنگ میں پہنچے، نہ انہوں نے تیر اٹھائے، نہ انہوں نے تلواریں چلائیں، نہ انہوں نے کوئی مشکل برداشت کی، یا رسول اللہ وہ آئے نہیں پھر بھی ان کو شہادت کا مقام دیا جائے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وجہ یہ ہے کہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، ان کا دل اتنا سچا ہے نا شہادت میں، وہ عاجز تھے، معذور تھے، بیمار تھے، آ نہیں سکے، لیکن ان کا دل کرتا تھا کہ ہم بھی میدان جہاد میں جائیں اور شہید ہو جائیں۔ اللہ کریم نے ان کے اس دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ پاکیزہ دل کی پرواز بڑی اونچی ہوتی ہے، جو پاکیزہ دل والے ہوتے ہیں ان کی عبادت کا اور ہی رنگ ہوتا ہے یار۔ اسی طرح دیکھو نرم دل، اپنے دل کو نرمی کی طرف لے کر آئیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مینوں دوسرے نہ پرواہ کوئی نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، آپ جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا تو آپ خود بھی سنبھلتے ہیں، وہ بھی سنبھلتا ہے۔ کوئی نیکی ایسی نہیں جس کا تعلق آپ کرے تو آپ کے ساتھ نہ ہو، نیکی کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا، دوسرے کو بھی پہنچے گا۔ رحم دلی، اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا، دوسرے کو بھی پہنچے گا۔ سنگ دلی، سخت دلی،
اس کا نقصان آپ کو بھی پہنچے گا، دوسرے کو بھی پہنچے گا۔ اس لیے معاشرے کو کریٹ کرنے کے لیے، معاشرے میں بہتری پیدا کرنے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے، اپنے دلوں میں نرم دلی پیدا کریں۔ اسی طرح نرم دلی کے حوالے سے اب دیکھو کہ مدینہ المنورہ، مکے میں نا ایک شخص تھے جن کا نام جناب ابو حذیفہ تھا۔ یہ جناب ابو حذیفہ مدینہ المنورہ میں کسی تجارت کی غرض سے آئے۔ اب مدینے میں ماحول یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اب مدینے میں آئے تو مدینے میں نا ایک تاجر ہے جو سامان بیچ رہا ہے، سارا سامان اس کا بک گیا، ایک چھوٹا سا غلام ہے بچہ، وہ غلام نہیں بک رہا، کوئی اس کو خرید نہیں رہا، دھوپ ہے، وہ غلام، پہلے غلاموں کی کیا زندگی ہوتی تھی، وہ جناب دھوپ میں بچہ کھڑا ہے، پسینے سے چور چور ہو رہا ہے، اس کو کوئی خرید نہیں رہا۔ تاجر سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ گھاٹے کا سودا خرید لیا ہے، لگتا ہے میرے پیسے بھی پورے نہیں نکلیں گے۔ اتنے میں ایک عورت، ایک لڑکی وہاں سے گزرتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ یہ بیٹے اس بچے کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تاجر کہتا ہے غلام ہے، اس کو چھاؤں کی اور دھوپ کی کیا پرواہ۔ خیر اس بچی کو، اس لڑکی کو ترس آیا، اس نے پوچھا کہ اس بچے کے کتنے پیسے، غلام کے کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی اتنے پیسے۔ اب دیکھو رحم دلی، نرم دلی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ اب جناب والا اس بچے کو اس نے خرید لیا۔ اب اس معاشرے کے اندر جہاں پہ اپنی ذاتی بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس دور میں کسی بچے کے اوپر ترس کھانا یہ بہت بڑا کام ہوا کرتا تھا۔ اب مدینے میں مشہور ہو گئے کہ بھئی وہ خاتون بڑی نرم دل ہے، وہ خاتون بڑی رحم دل، ترس کھانے والی ہے۔ جناب ابو حذیفہ انہی دنوں تجارت کے لیے مدینہ پہنچے ہوئے تھے۔ وہاں پہ جب اس عورت کا چرچا سنا، اسے نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے قبول کر لیا۔ المختصر کے جناب والا اب وہ نکاح کر کے اس غلام کو اور اس خاتون کو لے کر وہ مکہ المکرمہ پہنچے۔ اور یہ جناب ابو حذیفہ یہ کون تھے؟ یہ حضرت عثمان غنی کے پکے یار تھے، یہ دوست تھے آپس میں۔ جب مکے واپس آئے نا، حضرت ابو حذیفہ، جناب ابو حذیفہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، عثمان غنی ایسے میں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابھی تیری میری دوستی نہیں چل سکتی۔ کہا عثمان غنی ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں نے رسول پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا، تو نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت جناب ابو حذیفہ کہنے لگے اے عثمان غنی یہ بات اچھی تو نہیں، بچپن کے ہم یار بیلی ہیں، ہر کام اکٹھا ہی کرتے ہیں، تو انہیں کلمہ پڑھ لیا تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ جناب ابو حذیفہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، گھر میں گئے، گھر میں جا کر اپنی بیوی کو بتایا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بیوی کہنے لگی ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جناب والا اس خاتون نے بھی کلمہ پڑھا، غلام نے بھی کلمہ پڑھا، ابو حذیفہ نے بھی کلمہ پڑھا۔ اب جب ہجرت کا وقت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ہجرت سے پہلے کچھ صحابہ کا ایک قافلہ ترتیب دیا، انہیں فرمایا جاؤ مدینے میں، وہاں پہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر، یہ حضرت ابو حذیفہ، ان کے وہ غلام وہ بھی شامل تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس گروہ میں شامل تھے۔ اب یہ مدینہ المنورہ میں یہ قافلہ پہنچا، نرم دلی دیکھے معاشرے کو کیسے بہتر بنا دیتی ہے۔ اب یہ وہی غلام ہے، مدینے کے بازار میں بکتا تھا، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت ابو حذیفہ نے کہا کہ بھائی اب تو میرا دینی بھائی بن گیا، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ وہ غلام کہنے لگا حضرت تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کدھر جاؤں گا؟ تو پھر حضرت ابو حذیفہ نے انہیں اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا۔ زمانہ ان کو حضرت سالم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ حضرت سالم، یہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے۔ اب کیا کیا حضرت ابو حذیفہ نے نا ان کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا، یہ قرآن پاک پڑھنے لگے تو بہترین قاری بن گئے۔ مدینہ المنورہ اب یہ قافلہ جو رسول پاک سے پہلے مدینے پہنچا، اب ان میں حضرت ابو حذیفہ بھی تھے، ان کے وہ غلام حضرت سالم بھی تھے۔ اب نماز کا وقت ہوا نا، نماز کا وقت، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سالم کو مصلی پہ کھڑا کرو، اس سالم کو مصلی پہ کھڑا کرو، یہ قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے، ہمیں نماز پڑھائے۔ اب جناب والا وقت کیا تھا، اس بازار میں کل بک رہے تھے، آج اسی بازار میں مصلی امامت پہ کھڑے تھے، اور مصلی بھی کوئی ایسا عام مصلی نہیں تھا، اس مصلی کے پیچھے عمر فاروق اعظم کھڑے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہودی ادھر ادھر سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کل یہ بچہ یہاں پہ بک رہا تھا، کوئی خریدنے والا نہیں تھا، لیکن آج یہ مصلی امامت پہ کھڑا ہے اور عمر جیسی شخصیت پیچھے کھڑی ہے،
مصعب بن عمیر کا بڑا نام تھا، یہ صحابی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اسلام نے اتنی دولت دی ہے۔ میں کہتا ہوں یار جب اس وقت حضرت سالم مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور پھر زمانے کو یہ کہتے ہوں گے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جو علی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر وہ تاریخ کو یاد کرتے ہوئے زمانے کو کہتے ہوں گے بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یاران محترم برادران اسلام، حضرت سالم یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو نرم دلی رحم دلی کہاں تک لے گئی بھئی۔ اب وہ میرے آقا کریم علیہ السلام مدینے میں ہجرت کر کے آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ حرم پاک میں تشریف لائی۔ ایک دن نہ میرے محبوب نے کہا ام المومنین سیدہ عائشہ کو بلایا جائے، جناب عائشہ نے آنے میں دیر کر دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ دیر کیوں کر دی؟ کہا یا رسول اللہ رستے میں حضرت سالم بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، ان کی آواز اتنی سونی میں کھڑی ہو کر سننا شروع کر دیا، میں نے کھڑا ہو کر قرآن سننا شروع کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چادر پکڑی، سیدہ عائشہ کہتے چادر بھی نہیں سمیٹی، حضور ایسے ہی بھاگے، فرمایا مجھے بھی دکھاؤ کہاں پہ پڑھ رہا ہے، کہاں پہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جناب میرے آقا کریم علیہ السلام آئے، حضرت سالم کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے، ان کی تلاوت، ان کی رکت، ان کی آواز، ان کا لہجہ، ان کا انداز سنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور میرے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسے بندے میری امت میں شامل کر دیے ہیں، میری امت میں شامل کر دیے ہیں۔ بھئی اگر معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہو اپنے دلوں میں نرم دلی پیدا کریں، نرم دلی پیدا کریں، ہر وقت غصے میں نہ رہے، ہر چیز کو غصے سے ہینڈل نہ کریں، ہر وقت ایک دوسرے سے نفرت کی بات نہ کریں، اپنے اندر نرم دلی پیدا کریں۔ جس کے دل کے اندر نرم دلی ہوتی ہے نا اللہ کو وہ دل بڑا ہی پسند ہوتا ہے، بڑا ہی پسند ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔